کربلا اور ہمارا نصاب۔ زرتاج گل کہتی ہیں، بچپن میں جب محرم کے دن آتے تو محلے میں پانی کی سبیلیں بنائی جاتی۔ اماں پورے 10 دن بڑے سے برتن میں مختلف قسم کے شربت بناتی اور ہم بابا کے ساتھ مل کر سارے محلے میں شربت بانٹتے۔ پھر 10 محرم کو حلیم بنتا۔ یہ وہ واحد جلوس تھا جہاں ہمیں جانے سے روک دیا جاتا۔ ہمیں ایک نام پتہ تھا، شیعہ، اور اس نام کا خوف اتنا تھا محرم میں سیاہ لباس پہننے سے گریز کیا جاتا کہ یہ رنگ ان دنوں بس شیعہ کی پہچان تھی۔ ہم سنی ہیں اور وہ شیعہ، ہمیں بس اتنا پتہ تھا۔ ہم سنی اور وہ شیعہ ہیں تو ہیں کیوں، اس بات سے ہم لاعلم تھے۔ پھر جب شفٹنگ کے دوران نئے سکول میں جانا پڑا تو وہاں پہلی بار شیعہ لوگوں سے سامنا ہوا۔ محرم کے دنوں میں معلوم ہوا کہ میری فیورٹ ٹیچر شیعہ ہیں، مجھ سے پچھلی نشست پر بیٹھنے والی میری فرینڈ شیعہ ہے۔ مجالس کیا ہوتی ہیں اور وہاں کیا ہوتا ہے، سب چھٹی کلاس میں معلوم ہوا۔ 9ویں اور 10ویں محرم کے روزے رکھنے شروع کیے۔ پھر جب 2 سال گزرے تو تجسس تیسرے سال حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ اس بارے میں اماں سے پوچھا کہ میری ان پڑھ جھلی اماں نے ایک لفظ کافر ہیں کہہ کر چپ کروا دیا۔ بابا نے اتنا بتایا کہ حضرت امام حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اصل کربلا ہے کیا، یہ تب معلوم ہوا جب 8ویں جماعت میں محرم کی 2 چھٹیاں ہوئیں۔ 10 محرم کو گھر پر ٹی وی بند ہوتا کہ ٹی وی پر بھی شیعہ لوگ تھے۔ 10 محرم صبح 10 بجے یوں ہی ریڈیو FM 101 پر کوئی آواز سنی تو ٹھہر گئی۔ موضوع بتایا گیا واقعہ کربلا۔ تب پہلی بار معلوم ہوا یزید کون تھا، ابن زیاد کون تھا، پانی کیوں بند کیا گیا اور کس حد تک بند کیا گیا، علی اصغر کون تھے، بی بی سکینہ کون تھیں، بی بی زینب کی بددعا کیا تھی اور کیوں تھی۔ اس دن، اس وقت، اس لمحے ہر چیز ٹھہر گئی تھی۔ آنسو کسی سیلابی ریلے کی طرح آنکھوں سے نکل کر جھولی میں جذب ہو رہے تھے۔ بات ظلم سے شروع ہو کر شہادت پر ختم ہوئی۔ FM پر RJ کی سسکیاں لیتی آواز اور واقعہ کربلا۔ اتنا ظلم اس حد تک کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر اتنا صبر اس حد تک کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس دن پہلی بار مجھے روزہ کھولنے کا انتظار نہیں رہا۔ پانی کو دیکھ کر ہچکیاں لے کر روئی۔ شام غریبہ نے کئی دن مجھے خود میں جکڑے رکھا۔ ننھے علی اصغر کی پیاس، حضرت امام حسین کی فجر کی نماز، بازار کوفہ، بی بی زینب کی دربار یزید میں حاضری، شہدائے کربلا کے سر۔ ماتم کی بات نہیں، آنسو کی بات ہو رہی ہے، ویسے ہی جیسے جب کوئی ہمارا فوجی جوان شہید ہوتا ہے تو تب اس پر آنے والے مصائب پر پہلے ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، پھر شہادت پر صبر آ جاتا ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کے دوران پیٹھ پر بٹھائے رکھا اور سجدہ لمبا کر دیا، انہیں کس طرح شہید کیا گیا؟ اللہ سبحانہ اگر چاہتا تو یزید اور اس کے ساتھیوں کو نست و نابود کرنا ناممکن تھا کیا؟ امام حسین کے صبر میں ہمارے لیے سبق رکھا گیا تھا، مگر ہم نے اپنے بچوں کو بوڑھا ہو کر بتانا ہے۔ ہمارے نصاب میں واقعہ کربلا کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو صبر کی اس عظیم شان سے دور کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کل بھی ٹیوشن سے آتے ہوئے بچوں سے پوچھا تو خاموشی سے نظریں جھکا گئے۔ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں ہر قسم کی نصابی غیر نصابی سرگرمیاں کرواتے ہیں، تو پھر ہم اپنے بچوں کو دین کے اس عظیم الشان صبر کی مثال کیوں نہیں سمجھا رہے؟ فیڈرل بورڈ سے پڑھی ہوں میں، اور وہاں نصاب میں شامل نہیں، اور یہاں پنجاب بورڈ میں چھٹی جماعت تک تو میں دیکھ چکی ہوں، اس میں واقعہ کربلا نہیں ہے۔ ہمارے نصاب میں واقعہ کربلا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے بچے لا علم کیوں ہیں؟
کوئی انہیں صحیح سمجھا نہیں پاتا، یہاں تک کہ بچے بڑے ہو کر خود کوشش کرتے ہیں، یا پھر کچھ تو ایسے ہیں ابھی بھی لا علم ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ دین سمجھائیں، نفرتیں نہ بڑھائیں۔ میرے لفظوں سے کسی کے دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت۔